بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر کاشف رضوی ہے اور میرا تعلق پاکستان اور برطانیہ سے ہے، جہاں سے میں نے میڈیکل کنسلٹنٹ کا عہدہ حاصل کیا۔ میں یہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے کرونا وائرس دور تک پھیل چکا ہے، ہر کمیونٹی کے اندر، اور پاکستانی حکومت کی نااہلی اور عوام کی لا علمی بہت سے مسائل کو جنم دے رہی ہے ایک عام انسان کے لیے، جس میں ایک طرف افواہیں اور ٹوٹکے اور مشورے ہیں جن لوگوں کو اس بیماری کا کوئی علم نہیں ہے ان کی جانب سے، اور دوسری طرف ہسپتالوں کی ایکسپلائٹیشن، یعنی آپ کو کمزوری یا برے وقت کو استعمال کرنے کی کوشش ہے، جس میں پیسہ بنانا مین مقصد ہے۔ تو کرونا وائرس جو ہے وہ ایک خطرناک مرض ہو سکتا ہے، لیکن 98% لوگ اس میں ریکور کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت لارج پرسنٹیج ہے۔ تو اس لیے اگر ایسا ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اور اس چھوٹے سے میسیج کو غور سے سنیے۔ پہلی چیز، ماسک پہننا لازم ہے، ماسک جو کہ آپ کے چہرے پر صحیح طریقے سے فٹ آئے اور اس میں کوئی گیپس نہ ہوں۔ N95 ماسک سب سے بہتر ماسک ہے، لیکن وہ بھی فقط 95% جراثیم کو روکتا ہے، جیسے کہ اس کا نام سجیسٹ کر رہا ہے۔ اگر دونوں افراد جو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے تو انفیکشن کی ٹرانسمیشن، یعنی ایک سے دوسرے کو جانے کی صلاحیت 1.5% رہ جائے گی، جو کہ نیگلیجبل یعنی بہت ہی کم ہے۔ دوسری بات، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا اور صاف رکھنا ہے۔ گلوز اتنے ضروری نہیں جتنا کہ ماسک، کیونکہ گلو کے اوپر جب جراثیم ہوں تو آدمی موبائل فون وغیرہ استعمال کرتے وقت ان کو اپنے چہرے پہ منتقل کر سکتا ہے۔ تو ہاتھ کو بار بار دھونا اور صاف رکھنا، اور نہایت ضروری بات کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنی ناک کو ہاتھ نہیں لگانا اور آنکھوں کو نہیں رگڑنا، کیونکہ اس طریقے سے وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اب جب یہ ایک دفعہ داخل ہو گیا وائرس تو اس کے 2 دن سے لے کر 12-14 دن تک علامات شروع ہوتی ہیں، جس میں کہ سب سے پہلی چیز ایک بخار ہے جو کہ لو لیول کا ہوتا ہے، 99 سے لے کر 101 تک عموماً، اور یہ 8 سے 10 دن تک رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک کھانسی ہے جو کہ بجائے پھیپھڑوں کے گلے میں سے آتی محسوس ہوتی ہے کہ اس میں کیریکٹرسٹک یعنی ساؤنڈ یا آواز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ سر میں درد بھی ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی سونگھنے اور ٹیسٹ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے۔ یہ صورتحال پیدا ہونے کے بعد سب سے امپورٹنٹ ضروری چیز آرام کرنا ہے، بالکل آرام۔ اس کے 2 وجوہات ہیں، ایک تو آپ کی اپنی ریکوری اور دوسرے اپنی فیملی اور کمیونٹی کو انفیکٹ ہونے سے بچانا۔ اس دوران میں آپ 7-8 گلاس پانی پئیں، جوسز پئیں فروٹ کے تازہ، اور نارمل اپنی ڈائٹ کو جاری رکھیے۔ کیفین یعنی کافی یا کوکا کولا وغیرہ سے پرہیز کیجیے۔ دواؤں میں صرف 1 گرام پیراسیٹامول، جس کو پیناڈول بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں، وہ آپ 4 سے 6 گھنٹے استعمال کر سکتے ہیں، اور بروفن یا والٹرین یا اس سے ملتی جلتی کوئی دوا کو آپ استعمال نہ کیجیے، کیونکہ اس سے نقصان کا احتمال ہے شروع کے دوران میں۔ ایک اینٹی بایوٹک ہے جس کا نام ایزیتھرومائسن ہے، وہ آپ 500 ملی گرام کی گولی روزانہ ایک دفعہ دن میں استعمال کر سکتے ہیں 7 دن کے لیے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی 1 گرام جو کہ آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی فائدے کا امکان ہے۔ جو سب سے ضروری چیز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی طرح کا ٹوٹکا، یعنی کوئی ہمسائے کا یا دادی اماں کا یا کوئی پھکی یا کوئی پتی یا کوئی کہہ لیجئے کلونجی یا اس قسم کی کوئی بھی چیز کا اس بیماری پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نقصان ممکن ہے، کیونکہ برطانیہ میں ہماری کمیونٹیز میں اموات کی شرح باقی کمیونٹی سے بہت زیادہ ہے، اور یہ انسان سوچنے پہ مجبور ہے کہ ان ٹوٹکوں کا اس میں عمل دخل ہے۔ ہسپتال جانے کا اس بیماری میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہسپتال کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، وہاں پر آپ کو مزید انفیکشن ہو سکتا ہے، جس سے آپ کے خدا نخواستہ مرنے کے چانس 2% سے بڑھ کے 30% ہو جائیں گے۔ آپ گھر ہی کے اندر آکسیجن سلنڈر لے سکتے ہیں،
جو کہ نہایت آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے ایک ماسک سے یا ایک ٹیوبنگ سے. ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے جس کا نام ہے پلس آکسی میٹر. وہ آپ خرید لیجئے جس سے آپ اپنی انگلی کے اوپر لگا کر اپنی آکسیجن کی مقدار کا تعین کر سکتے ہیں جسم میں. اس کو 94% سے اوپر رہنا چاہیے. اگر 5-6 دن کے بعد آپ کی طبیعت مزید خراب ہو تو آپ اپنے ایسے ڈاکٹر سے جس پہ آپ کو اعتماد ہو مشورہ کیجئے. 100 ملی گرام ایسپرین ٹیبلٹ کو اس میں شامل کر دیجئے علاج میں، اور روزانہ 2 سے 3 گھنٹے پیٹ کے بل لیٹیے، کیونکہ اس سے لنگز کے مختلف مقامات کھل جائیں گے اور آپ کی سیچوریشن بحال ہو کے واپس 94% سے اوپر چلی جائے گی. صرف ایک دوا ہے جو کہ شدید بیماری میں استعمال کی جا سکتی ہے، اس کا نام ریمڈیزیویر ہے، جو کہ ایک انٹراوینس یعنی ڈرپ سے لگنے والی دوا ہے، اور وہ اس بات کا مجھے علم نہیں کہ پاکستان میں اویلیبل ہے یا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ وینٹیلیٹر جس کا کہ بہت شور مچا ہوا ہے وہ اس کا علاج کرونا وائرس کا نہیں ہے، اور وینٹیلیٹر پہ جانے والے 80% لوگ بدقسمتی سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ لوگ اکا دکا بچ بھی جاتے ہیں ان میں بہت شدید معذوری ہر طرح کی کئی ہفتوں مہینوں قائم رہتی ہے. تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ صرف آپ پہ جن پہ اعتماد رکھتے ہوں وہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کر سکتی ہے، لیکن ہسپتال کی انتظامیہ سے پلیز یہ آپ امپریس نہ ہوں، کیونکہ وہ لاکھوں روپے روزانہ کا آپ کا خرچہ کر کے 2-3 ہفتے کے بعد اس کو بند کر دیں گے. آپ کے جو پیارے ہیں وہ بھی جاتے رہیں گے اور آپ کی تمام عمر کی جمع پونجی بھی جاتی رہے گی. لہٰذا جیسے میں نے گزارش کی ان سارے مشوروں پہ عمل کر کے آپ 98% سے زیادہ اس میں ریکوری کا چانس ہے. انشاءاللہ سیف رہیے. خدا حافظ، اور اس میسیج کو شیئر کیجیے.